الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اب ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسبت خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بہتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔
اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، ارے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، ارے زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا، ارے زہرا کی مصیبت مظلوم امام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلنية، وأكمل لنا ديننا بالبداية الحيدرية، وأتم علينا نعمته بالهداية المرتضبية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب والمؤمن الحق بالحق دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأزاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. ولا سيما النور على النور في تخيار الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي إذا نظرت في مرآة فكبر ثلاثا. تمام اور وقت امام کو تذکیر پیش کرتے ہیں مجدد مولانا مقدیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پروردگار سے لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تعالی نے ہمارے ان لمحوں کو روز قیامت کے لیے محفوظ کر لیا. اس لیے کہ یقیناً اگر ہم اور آپ اپنی آنکھ بند کریں اور یہ سوچیں کہ پورے سال میں ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سے ایسے لمحے گزارے ہیں کہ جن لمحوں کو روز قیامت یا موت آنے کے وقت ہم خدا کی بارگاہ میں دکھا سکتے ہیں. یقیناً سوائے ان لمحوں کے کوئی اور لمحے نہیں ہوں گے کہ جن لمحوں کو ہم نے غالب صادق و غالب باطل سنتے ہوئے گزارا ہے. اور یہ خدا کی طرف سے توفیق ملتی ہے. آپ لوگ نے درس قرآن سنا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحمت عام ہے اور رحیم رحمت خاص ہے. یہ رحیم کی رحیمیت ہے جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. ورنہ اس وقت بہت سارے لوگ چوراہوں پر بیٹھے ہوں گے، چوراہوں پر کھڑے ہوں گے، یا اپنا وقت ایسے گزار رہے ہوں گے کہ جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. لیکن یہ خدا کی رحیمیت کہ ہم اور آپ کو انتخاب کر لیا ہے، ہم اور آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور غالب صادق و غالب باطل سننے کے لیے. یہ خدا کا شکر کرنے کا مقام ہے. اس لیے کہ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کس ایج میں آ جائے، انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. آپ کو جوانوں کی سب سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے کہ قینچی بنا کر، خواتین نے حضرات کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن قینچی بنایا جاتا ہے جب آخری مرتبہ اس کو سنا سمجھایا جاتا ہے، جب قبر کے اندر اس کو لٹایا جاتا ہے کہ سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو. اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں قینچی بنا کر ہمیں یہ کہے سنو اور سمجھو، جب تک کہ خدا نے یہ سانسیں ہمیں عطا کی ہیں، ہم خود سن بھی لیں، خود سمجھ بھی لیں. اس لیے کچھ نہیں پتا. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے دعویدار ہیں اس دنیا میں محبت کے، جتنے بھی دعویدار ہیں، یہ سب قرآن کہہ رہا ہے زینت للحیات
فضیلت بنے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بیٹے بیٹی، یہ تمام رشتے اس لیے کہ پہلا ایک نظام کے تحت تم زندگی گزارتے ہو، لیکن یہ رشتے حقیقی نہیں ہیں، اس میں حقیقت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اگر آج ہم جس بیڈ پر ہماری موت ہو جائے اس بیڈ کو گھر کے باہر اٹھا کر کے لٹا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ہماری موت ہو جائے تو 1-2 گھنٹے کے بعد وہی جو ہمارے عزیز دائیں برف کا انتظام کروائیں گے، کہیں بدبو نہ آئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو محبت کرنے کے دعوے دار ہیں یہ وہ ہیں کہ تمہیں ایک تاریخ گڈھے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب ایک اپورچونٹی ہے، ایک فرصت ہے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر کے، ان کے ساتھ احترام کر کے۔ لیکن حقیقت اگر کوئی ہے، حقیقت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو اہل بیت ہے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، سن رہے ہوں گے کہ کتنے بہترین انداز سے جب امام کا مرثیہ پیش کر رہے تھے تو جو سکون مل رہا تھا یہ سکون کہیں اور آپ کو حاصل نہیں ہو، یہ سکون کہیں اور آپ کو حاصل نہیں ہو۔ اسی لیے آپ کی جو کلاسز ہو رہے ہیں مدنی سماج کے نام سے، یہ صرف کلاس کے حد تک کے نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کے بارے میں حدیث نثار امیر المومنین نے خود بتلا دیا۔ آپ کو الجھن ہے، آپ کو مشکلات میں ہیں، آپ کے دل میں حاجت ہے، آپ حدیث نثار کے علم میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ جب امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے فضیلت ہے کیا؟ کہا جب جمع من شیعتنا و محبینا، جب ہمارے شیعہ و محب اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا ہے؟ ان کے لیے پروردگار تعالیٰ دنیا میں ہی جنت بنا دیتا ہے۔ تو جنت کا کیا مطلب ہے؟ جنت کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ مشکلات میں ہو، مشکل وہاں ہے نہیں، آپ ہم اور گرفتاری میں ہو، وہاں ہم اور گرفتاری آپ سے دور کر دی جائے گی، آپ کو جو حاجت اور آرزو وہ پوری ہو جائے گی، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ حدیث نساء میں پروردگار متعال رسول اللہ کی زبان یہ بتلا رہا ہے کہ اگر ہمارے امیر المومنین کے شیعہ اکٹھا ہو جائیں امیر المومنین کی محبت میں، تو اگر ہم ہو ہم پروردگار دور کر دے گا، غم ہو غم دور کر دے گا، ولا تعلق حاجت، اگر حاجت ہو تو بس اللہ حاجت، ان کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ صرف کلاس کے حد تک اس کو نہ سمجھیے گا، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ ایک بہترین فرصت ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی دعاؤں اور آرزوؤں اور حاجتوں کو پورا کر سکیں اور پورا کروا دیں گے۔ جب بھی کوئی یہاں ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں چھوٹا بھائی بڑے بھائی آتا ہے تو اس سے پہلے کہ کلاس کا آغاز کرے کہ پروردگار حدیث کے ساتھ امیر المومنین نے وعدہ کیا ہے رسول اللہ کی زبانی میری حاجت یہ پورا فرما، یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ سب آتے ہیں محمد امیر المومنین، کل آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی اجازت کے سلسلے سے بہت باتیں آپ کے سامنے مولانا سراج صاحب نے بتلائی ہوگی۔ امیر المومنین کے جتنے فضائل ہیں اتنے ہی مسائل، یعنی امیر المومنین باوجود کہ انسان کامل، امیر المومنین باوجود کہ سب سے برتر شخص ہیں، ان سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہے، سب سے افضل ہیں، سب سے پہلے فرد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، اسلام لائے، رسول اللہ کے ساتھ رہے، سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ قریش کے مقابل میں رسول اللہ کی حفاظت کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے جب رسول اللہ کو پریشان کرتے تھے تو امیر المومنین دفاع کرتے تھے، امیر المومنین رسول اللہ کے لیے سہارا بنتے تھے۔ امیر المومنین وہ ہیں کہ جو سب سے یعنی وہ شخص ہیں کہ جو ہمیشہ رسول اللہ کو ہر مشکل میں آگے آگے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ جنگوں میں جب لوگ بھاگ جاتے تھے، جب چھوڑ دیتے تھے، امیر المومنین رسول اللہ کا لیڈ کے لیے سہارا بنتے تھے، رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ احد میں اتنا یعنی امیر المومنین کا بدن زخمی ہوا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو یہ یعنی روایت کے جملے ہیں اور تاریخ کے جملے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی کہ جو یہاں زخمی نہ ہوئی۔ اتنے جراحتیں امیر المومنین اپنے بدن میں اپنے جسم پر لے لیے تھے تاکہ رسول اللہ
اللہ کی حفاظت کرتا ہے۔ امیر المومنین باوجود یہ کہ لیلۃ المبیت میں شب ہجرت میں رسول اللہ کے بستر پر سوئے اور بغیر خوف کے سوئے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خوف ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، لیلۃ المبیت میں رسول اللہ کے جان کی حفاظت کے لیے بستر رسول اللہ پر امیر المومنین جا کر سو رہے ہیں۔ اگر وہ 40 شمشیریں امیر المومنین پر پڑ جاتے تو امیر المومنین شہید ہو جاتے ہیں، لیکن امیر المومنین کو کوئی غم نہیں ہے، رسول اللہ کی حفاظت ہو جائے، خاتم الانبیاء کی حفاظت ہو جائے۔ اور پھر 3 دن وہاں اس ماحول میں مکی میں رہے اور جو قرضے تھے رسول اللہ کی وہ ادا کیے مشرکین کے درمیان۔ یہ کیوں تنہا امیر المومنین نے یہ کام انجام دیا؟ امیر المومنین وہ ہیں کہ یوم اندار میں جب رسول اللہ نے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اسلام کو پہچان پایا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ امیر المومنین آگے بڑھے، اعلان وفاداری کی۔ ابو لہب نے اس وقت مسخرہ نہیں کیا امیر المومنین کا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے چلے آئے اور ان کے ہاں پر لبیک کہتے چلے آئے۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے جیسے پروانہ شب میں اپنے آپ کو جیسے فنا کرتی ویسے ہی امیر المومنین اپنی ذات کو رسول اللہ کی ذات پر فنا کر دیا تھا۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، بڑا عجیب جملہ ہے، شاید آپ نے یہ نہ سنا ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ کی نسبت انا عبد من عبید محمد، ہم محمد کے غلاموں کا ایک غلام، محمد کے غلاموں کا ایک غلام۔ کون فرما رہے؟ امیر المومنین، سید الاوصیاء، سید المرسلین کے لیے، رسول اللہ کے لیے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلام کا ایک غلام۔ یہ امیر المومنین کہ جو جسم و روح سے اپنے آپ کو رسول اللہ پر فنا کر دیا، اور رسول اللہ نے بار بار امیر المومنین کو پہچانوایا، ہر موقع ہر فرصت کو فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر المومنین کی جانشینی کا اعلان کیا۔ لیکن سب سے بڑی مضمونیت امیر المومنین کے ساتھ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد جب امیر المومنین دفن میں مشغول تھے، سقیفہ میں کچھ لوگوں نے مل کر کسی اور کو جانشین رسول منتخب کر دیا اور امیر المومنین کو 25 سال الگ کر دیا، خانہ نشین کر دیا۔ خاموشی غلط ہے لفظ، یہ جو کہا جاتا ہے 25 سالہ خاموشی امیر المومنین، 25 سالہ خاموشی، خاموشی لفظ امیر المومنین کی غلط۔ امیر المومنین 25 سالہ خاموش نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین کو خانہ نشین کر دیا۔ اور ایسا نہیں امیر المومنین نے اپنی امامت اور اس منصب کی ذمہ داریوں کو بھلا دی نہیں، بلکہ خانہ نشینی کے باوجود امیر المومنین نے اپنی رہبری، اپنی امامت کی تمام ذمہ داریوں کو نبھایا، تمام معاشرے کو، اسلام ناب کو، سیرت محمدی کی حفاظت کری تاکہ اب تک ہم تک کے پہنچ جائے۔ تاکہ یہ امیر المومنین کے ہی یعنی کارنامہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 72 تن ملے، 72 صحابی ملے، ورنہ امیر المومنین کے زمانے میں تو آپ کو 2-4 سے زیادہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو 25 سال امیر المومنین کو خانہ نشین کر دیا اور دور کر دیا، یہ سب سے بڑی مضمونیت ہے۔ اور آپ اگر یہ کہیے کہ غدیر خون میں اتنے ہزاروں کے مجمع میں جب رسول اللہ نے پہچانوایا تو آخر امت بھلا کیسے دی؟ امت کیسے بھلا دیا امیر المومنین کی جانشینی کو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہزاروں کے مجمع میں رسول اللہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرے اور امت بھلا دے؟ تو اس کی مثال خود قرآن نے دی ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع رسول یا کسی نبی کے بیٹے نہیں تھے۔ حضرت یوسف کے واقعے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت یوسف کے واقعے میں سب کے سب بھائی، سب نبی کے بیٹے تھے۔ یہ 10-11 بھائی نے حضرت یوسف کو بھلا دیا، نہ صرف بھلایا بلکہ ان کو نیست و نابود کرنے کی پلاننگ کر دی۔ تو آپ دیکھیں یہاں بھی کثرت ہے ایک کے مقابل میں، تو یہاں بھی
ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن جیسے کثرت اور تعداد کبھی حق نہیں ہوتی ہے، حقانیت نہیں ہوتی ہے، یہاں بھی ان لوگوں نے کسی نے خوف کھا کر، کسی نے پیسے لے کر، کسی نے ہوا ہوس کی شکار میں آ کر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانشینی کو بھلا دیا۔ اور یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے اور خود امیر المومنین خطبہ شفیعہ میں یہ عجیب خطبہ ہے جہاں امیر المومنین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فلانی نے آ کر اس خلافت کے لباس کو پہن لیا، اس کے باوجود کہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ لباس اور خلافت اس کا حق نہیں ہے، وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس باوجود کہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ خلافت ہماری بنسبت اسی چکی کی بنسبت کیل سے ہے، کہ اگر اس چکی میں وہ کیل نہ ہو تو چکی چل نہیں سکتی ہے، خلافت اگر علی کے پاس نہ ہو تو یہ خلافت اور جانشینی رسول اللہ کو آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ جانتے ہوئے اس نے خلافت کے لباس کو پہن لیا۔ ينحدر عن السيف ولا يرقى إليه التيف، اور یہ تمام لوگ جو سقیفہ میں بیٹھے تھے مخصوصاً یہ خلفاء یہ جانتے تھے کہ ہم وہ ہیں، ہم اس پہاڑ کی مانند ہیں کہ ہم سے علم، ہم سے حکمت سرازیر ہوتی ہے، ہم مبدأ علم ہیں، ہم منشأ علم ہیں، ہم سے علم آغاز ہوتا ہے، ہم سے حکمت اور وزڈم آغاز ہوتی ہے۔ وَلَا يَرْقَى، جتنے بڑے علماء ہو، جتنے بڑے پڑھے لکھے ہو، جتنے بڑے اپنے علم کے دعوے دار، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ان کی علم اور سوچ اور فکر کی پرواز ہمارے ابتدائی کمال، ابتدائی علم، ابتدائی پرواز تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جہاں ان کا کمال سوچ ہے، کمال فکر ہے، وہ ہماری ابتدائی فکر ہے۔ وَلَا يَرْقَى، اس کے باوجود امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہمیں خانہ نشین کر دیا، اور جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت میں خرابیاں آئیں، امت میں جتنی خرابیاں آئیں وہ اسی لیے تھا کہ امیر المومنین کو اس منصب سے دور کر دیا۔ دوسری مظلومیت امیر المومنین علیہ السلام کی جو بس جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ نور ہونے کے باوجود تاریکی کا لوگوں نے سہارا لے لیا، تاریکی اور ظلمت نے اپنا پرچم لہرانا شروع کر دیا، باوجود کہ نور موجود ہے لیکن ایک ظلمت، ایک تاریکی نے اس لباس کو اپنا لیا، اس پرچم یعنی خلافت رسول اللہ کا پرچم کو اپنے ہاتھوں لے لیا اور امت کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ امام کون ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ امام باپ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ جان لے کہ جب ہم اور آپ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو وقت کا امام ہم سے زیادہ اس پریشانی کو محسوس کرتا ہے اور ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہم سے زیادہ وہ مشتاق ہوتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے ملے۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی امیر المومنین جب بیمار تھا، کچھ دن وہ مسجد نہیں آیا، ایک دن جب وہ بیمار تھوڑا سا اس کی بیماری ٹھیک ہوئی، وہ مسجد میں آیا، لیکن نماز کے دوران وہ اس درد و الم کی وجہ سے اظہار درد کر رہا تھا، اظہار درد۔ تو امیر المومنین نے بھی نماز میں جب وہ اظہار درد کرتا تھا تو امیر المومنین بھی اظہار درد کرتے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد امیر المومنین سے کچھ شخص آ کر پوچھتا کہ مولا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ کہا نہیں، میری طبیعت نہیں خراب ہے، لیکن جب تمہیں اذیت ہو رہی تھی تو ہمیں اذیت ہو رہی تھی، جب تم پریشان ہو رہے تھے تو ہم پریشان ہو رہے تھے۔ یہ امام باپ کی طرح مہربان ہوتا ہے۔ امام پروردگار کی رحمت اور رحمیت کا ایک مجسمہ
کا مصداق ہے، لیکن اس کے باوجود کہ امیر المومنین نور مطلق موجود ہیں، ایک ظلمت و تاریکی نے اس لباس کو اپنا لیا، اس پرچم کو اپنا لیا، اور کیسے دوسرے خلیفہ جو آیا انہوں نے کیا فرمایا خود شیخ میں فَسَيْرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءٍ، پہلے والے نے تو چڑا لیا اس لباس کو، لباس خلیفہ خلافت کو، اور پھر ایک ایسے کے حوالے کیا کہ فی حوزۃ خشناء یبلغ کلمها ویکشن مسها ویکسر العسار فیہ، کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جو بد زبان تھا، غلیظ کے لیے بہت اس کی زبان غلیظ ہے، غلیظ الزبان تھا، بد زبان تھا، خشن تھا، غسیلہ غصبر تھا، وَيَحْشُنُ مَسْوَا، اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ سختی کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ اکثر اس کو دیکھا دیا کہ لوگوں سے معذرت کرتا چلا رہا ہے، معافی مانگتا چلا رہا ہے، اس سے بھرپور غلطیاں ہوتی چلی آ رہی تھی۔ پہلے والے نے لباس خلافت کو اپنایا اور ایسے کے حوالے کر دیا کہ غلطیاں کرتے چلا آ رہا اور پھر معافی مانگ رہا ہے، یعنی زبان خراب ہے، خشن ہے، ایسے کے حوالے کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ شخص یہ کہتا تھا کہ گھروں کی عورتیں ہم سے زیادہ علم رکھتی ہیں، ہم سے زیادہ جانتی ہیں، اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو کتنوں کو اس پہ پھانسی چڑھوا دی تھی، پھانسی کا حکم دے دیا تھا۔ اسی لیے بار بار اس جملے کو آپ دیکھیں گے تاریخ میں نقل کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور پھر اب جب یہ دوسرے سے بات ختم ہوئی، اب تیسرا تو ایسا تھا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے میں لوگ انکار کر رہے تھے، اور ابھی لوگ نے فرمایا الا ان قام ثالث القوم نافجا حزنیہ بین نسیبہ ومختلفہ وقام معه بنو ابیہ یخزمون مال اللہ خزم الابل، کہا کہ ایسے کے پاس خلافت پہنچی کہ اتنا یہ بیت المال ہڑپنے والا تھا، یہ تعبیر ایک کنایا ہے، اتنا اس نے بیت المال کو ہڑپا تھا کہ اس کے پہلو الگ سے نظر آنے لگے تھے، اتنا اس نے بیت المال کو مسمار کیا تھا کہ یہ صرف اس کا کام یہ تھا کہ بس کھائے اور نگاہ باہر پھینکے، کہ مطبخ اور وہ جگہ کے جہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس مطبخ اور اس جگہ کے درمیان اس کا آنا جانا تھا، اتنا اس نے بیت المال کو مسمار کیا، بیت المال کو ہڑپا ہے، اور اس نے نہ صرف بلکہ بنو امیہ کو بیت المال اللہ کے مال پر قابض کر دیا، اور ان لوگوں نے جو چاہا بیت المال سے کیا، تمام کے تمام ان لوگوں نے بیت المال اپنے نام کر لیے، جیسے کہ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو لوگ بعض لوگ توجہ نہیں کرتے باوجود کہ دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، اگر روز قیامت قاسمین کی لسٹ لگے گی، قاسموں کی لسٹ لگے گی کہ جو لوگ دوسرے کے مال کو قصد کیا ہے تو سر فہرست ان کے نام ہوں گے، سر فہرست ان کے نام ہوں گے، لیکن دعا کریے اپنے عمل کو دیکھیں کہ کہیں انتہائی فہرست ہمارا نام نہ ہو، انہی نے اپنے بہن کے میراث کو ہڑپ لیا، انہی نے امام باڑے کی میراث کو ہڑپ لیا، امام باڑے کی زمین کو ہڑپ لیا، انہی نے فلاں بہن کے میراث کو نہ دیتے ہوئے یہ کہہ کر کہ شادی میں ادا ہو گیا ہے ہڑپ لیا۔ اگر قاسموں کی فہرست لگے گی تو ہم بھی قاسم ہیں، اگر ہم استغفر اللہ اور معاذ اللہ ہم اگر یہ کام کریں گے۔ توجہ انسان کو اپنے عمل پر کرنا چاہیے۔ تیسرے کے حوالے ہو گیا، وہ بھی ایسا کہ جس نے بیت المال کو مسمار کیا، بیت المال کو پوری طریقے سے نابود کر دیا، اور امیر المومنین علیہ السلام
کہ ایک دن جب لوگوں نے سب کا تجربہ کر لیا تو پہنچ گئے نہیں یا علی آپ ہی کو یہ کرسی سنبھالنی ہے، آپ ہی کو یہ امامت سنبھالنی ہے اور خلافت سنبھالنی ہے. اور پھر بعد ان میں سے جسے ولید ہے کل آپ نے سنا ہوگا وہ آگے کہہ رہے نہیں بھیا اس شرط پر آپ اس یعنی آئیے کہ ہم نے جو چیز عثمان اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ہم نے ہڑپا ہے ہم وہ چیزیں واپس نہیں کریں گے. تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو جواب دے دیا لیکن طلحہ زبیر کو جواب دیا منبر پر جا کے کیا ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں، ہم تو وہی بات کریں گے وہی سیرت اپنائیں گے جو سنت رسول کی کتاب خدا میں ہو. یہ دوسری مضمونیت کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امیر المومنین. تیسری مضمونیت یہاں کر کے چلیے کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بات ہو جاتی ہے کہ نہیں امیر المومنین ایک ریلیجیس پرسن ہے، دیندار ہے، دین کی معلومات آتی ہے، حکومت جاری کچھ اور ہے. کہتے ہیں حکومت کرنا الگ اسکل ہے. امیر المومنین فقیہ ہے، امیر المومنین مفسر ہے، لیکن حکومت کسی اور کے حوالے ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی کام ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں لے لیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. یعنی بجائے کہ وہ قرآن کی تفسیر میں دخالت نہ کرتے، دین کی معلومات اور احکام میں دخالت نہ کرتے، دین میں بدعتیں ڈالنا شروع کر دی، قرآن کو الگ الگ غلط تفسیریں کرنا شروع کر دیا، احکام الہی کو تبدیل کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ ایک مسلمانوں کو دوسرے خلیفہ نے ایک عباس سے پوچھا کہ آئیے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص زیادہ اور کم رکعت کو شک کر لے کہ ہم نے مثلا 4 رکعت پڑھی ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہے، 5 رکعت پڑھی ہے تو 4 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. تو اس خلیفہ نے یہ کہا واللہ ما ادری، ہمیں بھی نہیں پتا اور نہ ہمیں پتا ہے نہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے اور نہ پوچھا ہے. تو اب آپ بتائیے اب اگر یہ ایک سوال ہے اس کو جواب دینا چاہیے. نہیں پتا ہے وہ جو شخص نے سوال پوچھا تھا اس کو ایسے ہی واپس کر دیا. یا ایک مرتبہ نماز پڑھی، نماز میں پہلے رکعت میں حمد سورہ بھول گئے، دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا اور نماز ختم ہونے کے بعد سجدے سہو کر لیا. یہ اپنے سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو آپ یعنی طے کر لیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اگر حکومت آپ کی ہے تو حکومت کریے، آپ دین خدا تفسیر قرآن اس میں دخالت نہ کریے. نہیں اس میں بھی دخالت کریں گے. آئیں گے مسجد میں دیکھیں کہ الگ الگ ماہ مبارک رمضان میں لوگ نماز پڑھ کر نہیں مزہ نہیں آ رہا ہے، الگ الگ سب ساتھ میں نماز پڑھو، ایک نئی نماز کی ایجاد کر دیں گے. اب جب مسلمانوں نے یہ دیکھا، بعد ان کے علماء نے یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ نماز اس طریقے سے مستحب نماز پڑھی نہیں جاتی ہے تو کہہ دیا یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے. مثال ایسی ہے، اس کی ایسے ہی ہے نہیں زہر ہے لیکن اچھے والا زہر ہے، برینڈڈ زہر ہے. اور کیا زہر ہے یہ اچھا ہے؟ کوئی زہر کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، زہر بھی کبھی اچھا نہیں. بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے. پر آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے کہ نہیں مسجد میں ماہ مبارک رمضان میں لوگ الگ الگ مستحب نماز پڑھے، سب اکٹھا نماز پڑھیں. آپ بدعت دین الہی اور دین خدا میں ڈال دیں. ایک سوال دیجیے اس مجمع کی شانیت کے اعتبار سے بلند آواز سے سلام اللہم صلی علی محمد محمد. اور امیر المومنین علیہ السلام عدالت امام عدل ہیں، عدل الہی کو امیر المومنین امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کرنے نہیں دے رہے. یہ بچوں، میرے جوانوں، میرے بھائی بہنوں، اس بات کو یعنی سوچئے گا اس بات پر. یہ عدل ایک ایسا مقولہ ہے کہ اگر ہم بھی عادی نہ ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاتم بدہن ایسے
جو ساختمان ہے، جو مطلب عمارت ہے وہ ہم نے بنائی ہے، اب وہ جس کی زمین ہے وہ کہہ رہا ہے ہماری زمین واپس دو، اور ہم نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ عملہ ہماری اور ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے ہم بہت سالوں سے کرایہ دار رہے ہیں، تو ہم کیسے دیں؟ تو بابا نے کہا، ہمارے والد صاحب نے کہا کہ یہ زمین اس کی ہے تو اس کا حق مقدم ہے، اس کو آپ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو جو مشہور ترین فرد تھے اس علاقے میں، ان کے زمین پر سجدوں کے نشان تھے، پہلے صف میں ہمیشہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، انہی نے کہا مولانا صاحب اتنا سخت دین مت بتائیے، اتنا ایسا دین مت بتائیے کہ جو ہم فالو نہ کر سکے، یہ آج بہت سخت ہے۔ آپ نے کل واقعہ وہ نجاشی کا سنا ہوگا، شاعر کا، اور وہ والا واقعہ سنا تھا جس کی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اب آپ نے نجاشی کا واقعہ کل سنا کہ جب حضرت سے حج جاری کیا تو معاویہ کے پاس جا کے مل گیا، معاویہ کے گروہ، کیوں؟ کہ امیر المومنین کے آج بھی کو برداشت نہیں۔ اب دیکھیے اگر ہم امیر المومنین کے سچے یعنی سپاہی اور ان کے چاہنے والے ہیں، ایک شخص غلام ہے، غلام کا لفظ یاد ہے، ایک غلام ہے، اس سے غلطی ہوئی، امیر المومنین کی خدمت میں آیا، کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مولا نے کہا سمجھ دو جو بات تم کہہ رہے ہو، کہا نہیں ہاں مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا نے کہا اپنے الفاظ پر غور کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی آخرت کو محفوظ کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب اس نے 4 بار اقرار کیا تو مولا نے اس کی انگلیوں کو قطع کر دیا، حد الہی کو جاری کر دیا، اس نے اپنے قطع شدہ انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، پکڑنے کے بعد خون اس کے ہاتھوں سے بہہ رہا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ابن القبا تھا، امیر المومنین کا دشمن تھا، وہ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ آگے بڑھا، کہا کس نے تمہارے انگلیوں کو قطع کیا، کاٹا ہے، حد جاری کی ہے، مذاق بنانے لگا، مسخرہ کرنے لگا، مسکراتے ہوئے، لیکن یہ سچا امام کا ساتھی تھا، اس نے کہا یہ جو انگلیاں جس نے کاٹی ہے یہ امام المتقین ہے، سید الاوصیاء ہے، قسیم النار والجنہ ہے، امیر المومنین ہے۔ یہ ابن القبا کہہ رہا ہے تمہاری انگلیاں کاٹی، اب بھی اتنے فضائل پڑھ رہے ہو، اتنے فضائل، اتنے احترام سے، تو اس غلام نے کہا کیوں نہ پڑھیں، کیوں نہ بتائیں، اس لیے کہ ہمارے گوشت پوشت ہڈیوں میں امیر المومنین کی ولایت اور محبت گھل چکی ہے، اور امیر المومنین نے اس کام سے میری آخرت کو محفوظ کر لیا ہے، کیوں نہ فضائل بتائیں۔ جب یہ واقعہ امیر المومنین کے کانوں تک پہنچا، امیر المومنین نے امام حسن سے کہا کہ جا کے بلا کے لے کر آئیے، کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے، کسی اپنے ساتھی کو کہہ سکتے تھے، لیکن امام حسن کو انتخاب کیا، جنت کے جوانوں کے سردار کو انتخاب کیا، مولا کو انتخاب کیا، امام حسن کو انتخاب کیا، کریم اہل بیت کو انتخاب کیا کہ جائیے بلا کر لے کر آئیے۔ جب مولا حسن نے اس کو بلایا، اس کو لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امیر المومنین نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا اس شخص سے؟ کہا میں نے یہ کہا یہ انگلیاں جس نے کاٹی ہے یہ امام المتقین ہے، یہ سید الاوصیاء ہے، یہ جانشین ہے، رسول ہے، یہ قسیم النار والجنہ ہے۔ کہا تم نے ایسی بات کیوں کی تھی؟ کہا اس لیے کہ آپ کی محبت اور ولایت میرے گوشت پوشت اور ہڈیوں میں گھل چکی ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب یہ امیر المومنین نے سنا، امیر المومنین نے اس انگلیوں کو لیا اور انگلیوں کو لینے کے بعد آسمان کا رخ کیا تھا، پروردگارا یہ تیرا حق تھا جس کی ہم نے حفاظت کری اور یہ میرا حق ہے جس کی حفاظت تجھ کو کرنا۔ اور امیر المومنین نے اس انگلیوں کو جوڑ دیا اور ایسا جوڑا کہ اصلاً قتل کرنے کی کوئی نشان باقی نہ رہا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام جب عدالت نے کہا تو امیر المومنین مجبور ہو گئے جنگ جمل کرنے میں، جنگ صفین کرنے میں،
جنگ نہروان کرنے میں جنگ جمل میرے بچوں میرے جوانوں ناقصین کے ساتھ تھا. لکھ لیے یاد رہے جنگ جمل ناقصین کے ساتھ تھا. ناقصین نقص سے آیا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی پیمان اپنے عہد اپنی قول کو توڑ دیا تھا. باوجود کہ امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت تھی لیکن اپنی بیعتوں کو توڑ دیا تھا. ان کو ناقصین کہتے ہیں. ان کے ساتھ جنگ جمل میں رسول اللہ کے ایک زوجہ طلحہ زبیر کچھ صحابہ امیر المومنین کے مقابل میں آ کھڑے ہوئے. دوسری جنگ صفین ہے معاویہ کے ساتھ. کہتے ہیں قاسطین کی جنگ. قاسطین کے ساتھ جنگ. قاسط قصد سے آئے یعنی جو لوگ ظلم میں مبتلا ہو گئے جو لوگ حق سے منحرف ہو گئے اپنے لوگ کو موڑ دیا یعنی معاویہ اور ان کے ساتھی. جنگ صفین ان کے ساتھ ہوئی اور نہروان ماردین کے ساتھ ہوئی یعنی وہ لوگ جو دین سے خارج ہو گئے. جب جنگ صفین میں ان لوگوں نے قرآن کو محضور پر کر دیا تو امیر المومنین کے ساتھی کہنے لگے مولا قرآن کے ساتھ جنگ کرنا مسلمانوں کے ساتھ. تو مولا کا ساتھ چھوڑ دیا. حکمیت مجبور ہو گئے حکمیت کرنے پہ. پھر انہی میں سے کچھ لوگ الگ ہوئے کہ نہیں ہم لوگوں نے غلط کیا. علی بھی غلط معاویہ بھی غلط. وہ ہو گئے خوارج اور کہا علی کو بھی معافی مانگنی چاہیے معاویہ کو بھی معافی مانگنی چاہیے. وہ ہو گئے خوارج. ان کے ساتھ بھی جب یہ لوگوں نے بہت امیر المومنین نے سمجھانے کی کوشش کی. یہ لوگ نہیں سمجھے کہ آخر میں امیر المومنین کو جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے خوارج کے ساتھ جنگ نہروان. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنگوں پر 5 سال کچھ نہیں حکومت میں امیر المومنین جنگ کرنے پر مجبور ہیں. امیر المومنین پانچویں جو مظلومیت امیر المومنین کے ساتھ ہے کہ امیر المومنین کے نام کو ان کی سیرت کو ان کی شخصیت کو اسلامی سماج سے غائب کرنے کی کوشش کی. معاویہ نے اپنے دور حکومت میں 40 سال سب کو اپنے تمام گورنروں کو تمام امام جمعوں کو تمام عالموں کو یہ لیٹر بھیج دیا کہ اپنے نماز میں اپنے خطبوں میں نماز کے بعد دعاؤں میں امیر المومنین کو لعن کریں برا بھلا کہیں. علاقوں سے بچوں کے ہاتھوں سے بچوں کے کھلونے غائب کر دیے جاتے تو پھر یہ کہا جاتا تھا کہ علی نے غائب کیے. علی علیہ السلام پر الزام لگا دیا جاتا تھا. اور یعنی ہم کیا بتائیں کیسے مظلومیت سمجھائیں. یہاں تک کہ مظلومیت ہے کہ جب تیسرے خلیفہ کے دور میں تیسرے خلیفہ نے حضرت ابوذر کو تبیین کیا. تبیین جب کیا تو کہا کوئی بھی حضرت ابوذر کے استقبال اور بدرگے کے لیے نہیں جائے گا. لیکن امیر المومنین امام حسن امام حسین اور حضرت عمار ابوذر کے بدرگے کے لیے پہنچے تو مروان گھوڑے پر سوار ہو کے آگے بڑھا. کہا مگر خلیفہ وقت نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی ابوذر کا بدرگہ نہیں کرے گا. تو امیر المومنین نے ہاتھ میں جو کھڑی تھی اس کے اسب اور اس کے مرکب پر اس کے گھوڑے پر مارا کہ کہا یہاں سے جاؤ. تمہیں کیا نہیں پتا کہ ابوذر رسول اللہ کا کتنا عظیم صحابی ہے. اس نے جب تین مرتبہ مروان نے انٹرفیئر کیا. مروان نے مثلا یہ کہا کہ نہیں خلیفہ وقت نے بدرگہ کرنے سے منع کیا. جب دیکھا کہ مولا کے سامنے وہ نہیں دکھ سکتا ہے تو خلیفہ وقت کو بلا لایا. تیسرا خلیفہ آ گیا کہا اے علی مگر ہم نے منع نہیں کیا کہ ابوذر کو کوئی بدرگہ نہیں کرے گا. تو امیر المومنین خدا کی قسم مظلومیت سمجھیے. آپ امیر المومنین کیسے گفتگو کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں کیا کروں گا تم نے تو کہا تھا لیکن میں حالت شک میں تھا کہ تمہاری بات مانوں کہ رسول اللہ کی بات مانوں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ ابوذر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. میں رسول اللہ کی بات مانوں کہ تمہاری بات مانوں. جب اس نے خلیفہ وقت نے دیکھا کہ علی علیہ السلام کے دلائل پر وہ کوئی بات کہہ نہیں سکتا ہے تو اب یہ بات پلٹ دی. کہا اے علی تم کو قصاص کریں گے. تو مولا نے کہا کس بات کا قصاص. قصاص کا لفظ بریکٹ میں سمجھیے. اگر ہم کسی انسان کو ماریں گے تو
کہ اس نے ہمیں ایک مارا ہے، ہم بھی ایک ماریں گے. صحیح ہے؟ امیر المومنین نے کہا کس بات کا قصاص؟ تو خلیفہ وقت نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نے کہا تم نے مروان کے جانور اور اس گھوڑے پر چھڑی سے مارا، اس بات کا قصاص. یعنی امیر المومنین آپ دیکھیں خدا کی قسم بھائی کسی جانور کو مارنے کا کوئی قصاص نہیں ہوتا ہے، لیکن امیر المومنین کو ان لوگوں نے اتنا ڈاؤن کیا، اتنا امیر المومنین کو پر ظلم ڈھایا، اتنا امیر المومنین وہ 25 سالہ زندگی میں مظلوم پاتے ہیں کہ امیر المومنین کو یہ کہا ہے، آگے کہہ رہا ہے کہ نہیں جو مروان کے گھوڑے پر آپ نے چھڑی سے مارا اس بات کا قصاص آپ کو کیا جائے گا. ہم معافی چاہتے ہیں امام زمانہ سے، امیر المومنین کی خدمت سے، یہ واقعہ سے مضمونیت کے وجہ سے میں نقل کر رہا ہوں. یعنی امیر المومنین نے اتنا ظلم ڈھایا انسان، یعنی نہ صرف امیر المؤمنین کہاں امیر المؤمنین کہاں ساری، لیکن اتنا امیر المؤمنین کو ان لوگوں نے یعنی ظلم ڈھایا. کیا امیر المؤمنین معاویہ، امیر المؤمنین امرواز، امیر المؤمنین مثال کے طور پر مروان، ہم تقابل کس بات کا؟ یہ ہوتے کون ہیں امیر المؤمنین کے سامنے؟ لیکن ہم جب مقابلے میں تقابل کرتے ہیں، تاریخ تقابل کر کے امیر المؤمنین اور معاویہ، یہ ظلم ہے امیر المؤمنین کی شخصیت کا، یہ ظلم ہے امیر المؤمنین کی شخصیت کا. امیر المؤمنین پر اتنا ظلم وغیرہ کم ہو چکا ہے. اور بس سوال دیجیے کہ 400 درہم معاویہ نے سمرہ بن جندب کو دیا اور یہ کہا کہ تم یہ آیت امیر المؤمنین کے سلسلے سے بدلاؤ، کہ یہ آیت امیر المؤمنین کے سلسلے سے نقل ہے. کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205 کہ جہاں یہ پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ رسول اللہ جب آپ سے منہ پھیرتے ہیں یہ زمین پر فساد کرتے ہیں، یہ لوگوں کو فساد میں مبتلا کرتے ہیں، یہ زراعت کو، یہ زمینوں کو، یہ چارپایوں کو، چارپایا مطلب یعنی یہی بھیڑ بکریاں گھوڑے، ان سب کو ختم کر دیتے ہیں، ان سب کو سب کے ساتھ اسراف کرتے ہیں اور یہ فاسد ہیں. یہ آیت اخنس بن شریف کے بارے میں تھا، لیکن معاویہ نے سمرہ بن جندب کو پیسے دے کر کہا یہ پورے اسلامی اس حکومت میں پھیلا دو کہ یہ آیت جو زمین پر رسول اللہ کے بعد فساد کرتے ہیں یہ علی علیہ السلام کے سلسلے سے یہ آیت نازل ہوئی. اور استغفر اللہ واقعہ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں کہ جہاں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ابن ملجم کے لیے کہہ دیا. یعنی جب رسول اللہ کے بستر پر امیر المؤمنین رضا الہی کے لیے سو رہے ہیں، اپنی نفس کو خدا کے حوالے کر رہے ہیں، خدا سے معاملہ کر رہے ہیں، خدا رسول اللہ کے جانشین امیر المؤمنین کہ نفس کو خرید رہا ہے، یہ آیت پھر نازل ہوئی امیر المؤمنین کی شان اور مقام بنانے کے لیے. کہا یہ آیت ابن ملجم کے لیے ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پر کتنا ظلم ہوا، کتنا ظلم کیا گیا، کتنے مظالم اٹھائے گئے. کہ جب امیر المؤمنین کو یہ پتہ چلا یہ آخری شب اور آخری نماز ہے، امیر المؤمنین کہ جو جملات نہیں، ورنہ جو جملات امیر المؤمنین نے پروردگار متعال کے سامنے خطاب کیا ہے تو امیر المؤمنین کو خود درد سمجھ میں آئے گا. پروردگار ہم تجھ سے ملاقات کرنا ہے، ہم بھی تھک گئے ہیں ان لوگوں سے. امیر المؤمنین مجبور ہے کہ کنویں میں سر ڈال کر اشک بہائیں، گفتگو کریں. یہ مولا کا حال بنا دیا دیکھو انشاءاللہ. پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم سب مبلغ کمالات، فضائل اور سیرت عالمی بن سکیں. ہم سب جہاں بھی ہوں، یونیورسٹی، کالج، محلے، جاب پر ایسے بن جائیں کہ ہماری وجہ سے لوگ امیر المؤمنین کی سیرت، امیر
متوجہ ہو سکے. پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار جو لوگ زحمت کر رہے ہیں مہدوی سماج کلاسز میں اور برپا کرنے میں درہم دینار اپنے وقت سے، پروردگار ہم سب کی دینی حاجتوں کو پورا فرمائے. آپ سب کچھ شرکت کر رہے ہیں ہمارے پہلے بیت سیکھنے کے لیے، قال السادۃ و قال الآخر سیکھنے کے لیے. پروردگار آپ سب کی دینی حاجتوں کو پورا فرمائے. پروردگار یہ درس کا یہ وقت امام سے منسوب ہے، انہی کے نام سے منسوب ہے، انہی کی سیرت سے منسوب ہے. پروردگار یہ سب کو مہدوی سماج یعنی مہدوی معاشرہ، مہدوی سوسائٹی، یعنی وہ سماج کے جب امام جب آئیں گے، جو حکومت بنائیں گے، وہ مہدوی حکومت ہوگی، مہدوی معاشرہ، مہدوی سوسائٹی. پروردگار اس نام کو انتخاب کیا ہے، اس درسگاہ کو اس لیے آمادہ کیا ہے کہ اگر ہمارے عمر میں امام کا ظہور نہ ہو اور ہمارے مرنے کے بعد امام کا ظہور ہو، پروردگار ہمارا نام بھی ان ناموں میں ہو کہ جن کو پھر سے قبروں سے جگایا جائے گا اور اٹھایا جائے گا. آپ وہ اہمیت پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس آئی ڈی کارڈ ملی، اس کے پیچھے 5 نصیحتیں، اس میں سے ایک دعا ہے. دعا ہے ایک عجیب جملہ ہے، اگر موت حد فاصل بن جائے ہمارے اور مولا کے درمیان تو پروردگار فاخرجنی من قبری، ہمیں اپنے قبر سے خارج کرنا، مغتسلاً کفنی، اس حالت میں کہ کفن میرا لباس ہو جائے، مغتسلاً کفنی شاہراً سیفی ملبیاً دعوت الداعی. ملبیاً پتہ کسے بولتے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں کہ جب مولا کعبے کی دیوار پر ٹیک لگا کے کہیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ کا مطلب ہے بقیت اللہ تمہارے خیر ہے اگر تم مومن ہو جاؤ. تو کہتے ہیں یہ آواز ہر زندہ مردے مومن تک پہنچ جائے گی. پہنچنے کے بعد سب کے سب ملبیاً کہتے ہیں تلبیہ. آپ نے حج میں دیکھا ہوگا لوگ جب حج جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لک لبیک. ملبیاً یعنی مردہ زندہ جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی سب کعبے کے رخ کریں گے اور کہیں گے لبیک مولا لبیک، لبیک مولا لبیک. سب مولا کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو پروردگار اس لسٹ میں ہمارا بھی نام مقرر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ بابا سے صلوات پڑھیں آپ کے سلام. بہت ہی خوبصورت درس اور بہت بہترین نکات آپ کی خدمت میں ارشاد فرما رہے تھے. اس درس کے متعلق اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ پرچیوں کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں اور مائک کے ذریعے بھی اگر کسی کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 21 رمضان کو آپ کے لوگوں کی جانب سے مجلس ہو رہی ہے. یہاں آپ کے سینٹر میں 2 سینٹر کی مجلس نہیں ہوگی تو آپ ہی میزبان ہیں. تو آپ لوگ اپنے تمام گارجین کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لائیے گا اور لوگوں سے بھی تاکہ امیر المومنین کے نام سے مجلس اعضا برپا ہوگی. اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ مجلس برپا ہوگی. کوئی اگر سوال ہے سوال نہیں ہے. آپ لوگ کل کے متعلق پہلے سے واقف ہوں گے. کل کلاس نہیں ہے، پرسوں انشاءاللہ مجلس ہے. اور ایک اور اعلان مجلس کے لیے ہمارے